خان کے لیے اس وقت پوری دنیا کھڑی ہے, آج سارا دنیا پورے ملک جو ہے اس کے لیے کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت ظلم ہو رہا ہے. میں اعلان بتاؤں نہیں میں سب زیادہ جاری سے بات کروں گا. ایک کوشچن میں آپ سے کروں گی کہ اتنے ظلم کے خلاف جو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے کام کو, آپ تھینک یو سو مچ. آپ مجھے بتائیے اس ظلم کے خلاف آپ کی آواز نہیں, میرے خیال میں آپ تشریف رکھیے, میں بالکل تسلی ہوگی, نہیں تو پھر آپ دوبارہ مجھ سے پوچھیے کہ بات رہ جائے تو ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سادہ سی گزارش ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ سے یا صحافیوں سے اب یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے طور پر بیہیو کریں, اور انفارچونیٹلی ایسا ہمارے ہی کچھ یوٹیوبر دوستوں کی وجہ سے کہ جن کے ظاہر روزانہ کے لاکھوں ہزاروں ڈالرز جو ہیں وہ ایک اوپینین کو سپورٹ کرنے سے بند گئے ہیں, وہ بٹ سیلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پی ٹی آئی کا خیر خواہ بھی ہوں, اگر میں عمران خان صاحب کی بھلائی چاہتا ہوں, اگر میں دوست ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کا, تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کی اچھائیاں بھی بیان کروں, اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی کھڑا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کی خامیاں بھی بتاؤں, اس کے پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کروں. وہ دوست نہیں ہو سکتا جو صبح سے لے کے رات تک آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں کرتا رہے, بلے بلے کرتا رہے, واہ واہ کرتا رہے, وہ آپ کا نقصان کرے گا. وہ نادان دوست ہے, وہ آپ کو یقین جانیے کہ وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ, میں اعلان, مجھے نہیں پتا کہ یہاں کس پولیٹیکل اوپینین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے اس میں سے شاید بہت سارے کلپ پاکستان میں بھی جائیں گے. اس وقت عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ میرے ٹویٹر پر جس بات کے آپ کہیں گے ثبوت, وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دوں گا کہ اس پر میں نے بات کر رکھی ہے. 26 نومبر کے حوالے سے بالکل جو قتل عام ہوا اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, اس پر بھی ریکارڈ پر موجود ہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہو رہی. پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا رہا ہے. جب ہماری اپنی باری تھی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اور جرنیلوں کو تگڑا کیا, بیٹھ کے ان کی تعریفیں کی, ان کے قصیدے پڑھے, اس پر پہلے پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. پھر میرا خیال ہے کہ ہم سارے لوگوں کو صرف ایک نہیں جی آج سے شروع کریں, جو اب ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اوور آل دیکھنا ہوگا کہ ہر ایک, کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا میں, ہر ایک نے جب اپوزیشن میں تھا پی ٹی آئی کی طرح تب اس نے جرنیلوں کو گالیاں دی, اور جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے کہا کہ جناب ان سے اچھا جمہوریت پسند جرنیل ہی کوئی نہیں ہے. ہر کسی نے یہ کچھ کیا. تو آئی ہوپ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. مجھ سے یہ توقع میں نہیں کہہ سکتا کہ جی عمران خان زندہ باد, ایک جرنلسٹ کا کام بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے جی اس وقت پاکستان میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے. میں بالکل, میں نے عرض کیا, میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ ہاں جی بالکل ایسے. تو وٹ آئی بلیو کہ آپ جب اسپیسیفک ہو جائیں گے تو آپ کو اوور آل بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے 76 سالوں سے یہ سب کچھ کرتی رہی ہے. ایک وقت میں بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ سارے دوستوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں صرف کرپٹ جرنیلوں کا کوئی ٹولہ نہیں ہے. قوم سے میرا خیال پاکستان تحریک انصاف کو, پاکستان تحریک انصاف سے منسلک صحافیوں کو, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, کہ ہم نے ملٹری کورٹس کو بھی پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا, ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو بھی سپورٹ کیا, ہم نے بیٹھ کے آرمی چیف کی تعریفیں بھی کی. ہم کہتے رہے اس سے اچھا جرنیل کوئی نہیں ہے, ہم کہتے رہے کہ جناب یہ بڑا جمہوریت پسند ہے. بھائی غلطی تصدیق کر دیجیے. آج بھی ملٹری کورٹس ہمیں بری لگ رہی ہے جن کو ہم نے چند سال جیسے مہینے پہلے ٹھیک کیا. تو میرا آئی اونلی بلیو کہ پہلے اپنی غلطی کو ریئلائز کریں. سوری میں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایز جرنلسٹ ہمیں ساروں کی خامیاں بھی بتانی چاہیے, سب کی اچھائیاں بتانی چاہیے, یس. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ سے کہیں بھی شاید نون لیگ کے دوستوں میں ناراض ہوں گے, اس وقت وہ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور جتنا میں آواز بلند کر سکتا ہوں ایک ورکر یا کارکن لگے بغیر, ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے, وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری دیانتداری سے. میں یہاں بھی میں نے اس پہ بات کی ہے, اور میں اپنے سوشل میڈیا پہ اور جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. جی مانگنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ. میں ایک بات نہیں سمجھ پاتا ہوں. دیکھیے اس کو بس اس کو
لاسٹ کلوز کرتے ہیں. کلوزنگ ریمارک. دیکھیے یہ چونکہ بنیادی بات ہے. دیکھیے میری بات سنیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, نہ نون لیگ کو ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہے, نہ اب تحریک انصاف کو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک پرابلم ہے. لیکن اس پرابلم کو تگڑا کون کرتا رہا؟ یہی سیاستدان کرتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں معافی کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کروں؟ میں کیا ووٹ دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو؟ میں ووٹ دیتا ہوں نون لیگ کو, میں ووٹ دیتا ہوں تحریک انصاف کو. میری جواب دہی تو سیاستدانوں سے ہونی چاہیے نا. سیاستدانوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے, ان کو ان کی ڈومین کے اندر, ان کے مینڈیٹ کے اندر رکھنا چاہیے. سو دس از ویری کلیئر کہ ہم کہتے ہیں بھائی میرا کام ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا. میں جسے ووٹ دیتا ہوں میں اس کا گربان پکڑوں گا کہ تم کیوں ملے تھے ان کے ساتھ اور تم آئندہ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ویری سمپل آئی تھنک. جی پلیز. لیکن جو 40 لاکھ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں مانگنی چاہیے. بالکل مانگنی چاہیے. 1000 نہیں سب کو مانگنی چاہیے. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے, ہم نہیں کریں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی اصول کی بات ہے کہ جس نے بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو سپورٹ کیا اسے معافی مانگنی چاہیے اور پھر ایسا نہیں ہے. ایسا میں اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب جانتے نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ 76 سالوں میں کیا کرتی رہی ہے تو میں ان کو لیڈر نہیں مانتا. جی مانگنی چاہیے. ابھی 1 منٹ پہلے کہا میں نے آپ نے بات خان صاحب کے حوالے سے کی نا, لیکن دیکھیں میں نے ایک سمپل اسٹیٹمنٹ دے دیا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, میں اٹھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر صحافی لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ بالکل اٹھا رہے ہیں. جو ماں مل کے وہ اٹھائے گی یا جو تندور میں بیٹھی روٹیاں نکالے وہ اٹھائے گی. یہ صحافی لوگ ہی جو ہے جو آواز اٹھائیں گے جو بھی ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہیں بھی دیکھا کہ 26 کے حوالے سے جو غریب لوگوں کا, جو بچے اپنے میں نے کیا اور وہ ریکارڈ میں آپ کو دکھا دوں گا جہاں جہاں آواز بلند کی. ہم چاہتے ہیں کہ سب صحافی جو ہے نا, یہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے کہ اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو میں دیکھوں گی کہاں پہ یہ دہشت گردی اور سارے جاتے ہیں. بالکل جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور میں نے وہ یہ کیا کہ میرے پاس ریکارڈ پہ ہے جہاں جہاں میری حیثیت اور میری اوقات تھی جتنی میں آواز بلند کر سکتا ہوں میں بھی آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی پلیز آئیے. بھائی آپ میرے سوال جی میں آپ کو پاکستان میں ذات کی آپ جائیں اور وہاں کے بھی جو لوگ سمجھ گئے. دوسری بات ہے میں آپ کو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. تو میں آپ کی طرف سے آپ کو صاحب کی دعوت شادی میں ہمارے آپ کو ایک 100 پاؤنڈ کا جزاک اللہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ. کے لوگوں سے ملتا ہے, میں بہت آگے ہوں, ہمارے والنٹیئرس کی فورس بھی ہے وہاں پہ الحمدللہ. تو میری خواہش بھی ہوگی, میری کوشش بھی ہوگی کہ انشاءاللہ وہاں کے جو ایشوز ہیں, وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم اجاگر کریں انشاءاللہ. جناب خرچے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ سوال ہے نا. جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں نا, اگر آپ ایکسٹرا دینا چاہتے ہیں ٹو کور دے پلیٹ فارم کا خرچہ تو آپ ایکسٹرا اسے ہم ٹپ, ہم نے لکھا ہوا ہے ٹپ. آپ شروع سے دیکھا آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک سوشل ایشو ہے وہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ٹینیور میں پچھلے 1 سال 1.5 کے دوران بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ جہاز بھر بھر کے بھیجا گیا, وہاں سے کروڑوں روپے لیے گئے کہ آپ جاؤ آپ کو وہاں پہ جاب ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. وہ جب یہاں پہ آتے ہیں کمپنیز فیک ہوتی ہیں اور ان کو واپس جانا پڑتا ہے یا کچھ اور وہ کرنے پڑتے ہیں ڈیلے جو بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں تاکہ جو لوگ آئندہ آنے والے ہیں وہ نہ لوٹے جائیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, شکریہ. یہ بلکہ میں آپ سے بھی مل لیتا ہوں اور اپنا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں, مجھے مزید سمجھائیے گا اور اس کو ڈیٹیل بتائیے گا. میں جو ہمارے دوست ہیں فرید قریشی ان سے بھی, تو ظاہر ہے چونکہ مجھے جو مقامی نالج ہے اس پرابلم کا جتنا زیادہ ملے گا میں اتنے اچھے سے اس پہ بات کر سکوں. فائی ڈو اٹ انشاءاللہ بعد میں ملتا ہوں. میرا تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرتے ہوئے ہاں سوال بس نکاس کریں. جی میرے آپ سے 2 ریکویسٹ ہیں. اس کو شارٹ رن میں حل کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے بہت اچھی انیشیٹو بتایا, آپ لے رہے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے لانگ رن میں کیا دیکھتے ہیں؟ لانگ رن میں میری ایک پرسنل اوپینین ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ریسنٹ ٹائم پاکستان سے یہاں موو ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ لانگ رن میں ہمارا
اس کے 13,000 روپے لگیں گے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اسی طرح بالکل ٹھیک فریج تھا, برف جما رہا تھا, پانی ٹھنڈا کر رہا تھا. ہم نے اس کا بھی پیچھے سے ایک تار نکالا اور اس کو ہم ریڈی پہ ڈال کے لے گئے ٹی وی فریج والے کے پاس. فریج والے کو کہا بھائی جان چیک کریں, پتہ نہیں کیوں چل کیوں نہیں رہا. فریج والے نے بھی بڑا پسینہ صاف کیا, میٹر شیٹر لگا کے اس کو چیک ویک کر کے کہنے لگا او اس کا تو کمپریسر اٹھ گیا ہے اور 18,000 روپے کا کمپریسر لگے گا, 4,000 روپے کی اس میں گیس چلے گی, 22,000 روپے کا نسخہ اس نے بتا دیا. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی نا جی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے موٹر سائیکل کا ایک برانڈ نیو ٹائر کا ٹیوب خریدا. جو موٹر سائیکل کی اس میں ٹیوب ڈلتی ہے, جو سب سے مہنگا ہو سکتا تھا, جو سب سے اچھا ہو سکتا تھا, وہ ٹائر ٹیوب خریدا. موٹر سائیکل کے ٹائر میں وہ ٹیوب ڈالی, موٹر سائیکل کو ریڑھتے ہوئے پنکچر والے کے پاس لے گئے. ہمارا بندہ جو ہمارا نمائندہ تھا, خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اس نے پنکچر والے کو کہا یار ذرا دیکھنا کیا ہوا, میں پانی پی کے آتا ہوں سامنے سے. تو 15-20 منٹ میں ایسے میں پانی پی کے واپس آیا. جب وہ واپس آیا تو پنکچر والے نے تب تک ٹائر والے ٹھیک رکھا ہوا تھا, کہنے لگا پائن 2 پنچر ہی میں لاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم کیمرہ لے کے سب کے پاس گئے, مائک اور کیمرہ لے کے. میں کہا شرم دلائیں سارے لوگوں کو. ٹی وی مکینک کے پاس گئے, ٹی وی والے سے میں نے کہا یار خدا کے بندے یہ ویڈیو دیکھ, بالکل ٹھیک ٹی وی چل رہا تھا, یہ تار کاٹی ہے ہم نے, تجھے بھی پتا ہے, اگر تجھے نہ پتا ہو تو مکینک ہی نہیں ہے, تجھے پتا تھا کہ صرف تار ڈسکنیکٹڈ ہے, تم نے 13,000 روپے کا خرچہ بتا دیا. فریج والے کے پاس بھی گئے, اس کو بھی شرم دلائی کہ یار دیکھو ٹھیک ٹھاک فریج تھا, صرف تار ڈسکنیکٹ کیا, تم نے 22,000 روپے کا خرچہ بتا دیا. سب سے مزیدار تھا پنچر والا. پنچر والے کے پاس میں گیا, میں نے مائک اس کے سامنے کیا, میں کہا یار اللہ دیا بندہ اے رسید دیکھ, یہ پیچھے والی دکان سے میں نے سب سے مہنگی اور نئی ٹائر ٹیوب خرید کے موٹر سائیکل میں ڈالی ہے, اور صرف اس لیے کہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا, تم نے اس میں سے 2 پنچر نکال دیے. کہتا بھائی میں 4 بھی تے کر سکتا سی. کہتا شکر کرو میں صرف 2 ہی کرنے. تو میری گزارش یہ ہم ساری باتوں کو کلوز کریں, ہم واپس کی سارے خدمات کو دیکھیں. جس ملک میں ٹی وی مکینک بھی کرپشن کرتا ہو, جس ملک کا فریج مکینک بھی کرپٹ ہو, جس ملک میں پنکچر والا بھی کرپشن نہ چھوڑتا ہو, یعنی آپ دیکھیے نا, جس کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع مل رہا ہے وہ 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, جس کو 10 ارب کی کرپشن کا موقع مل رہا ہے وہ 10 ارب کی کرپشن کر رہا ہے. I always believe کہ پاکستان تب ٹھیک ہوگا جب ہم ایز نیشن ٹھیک ہوں گے, جب ہم انفرادی طور پہ ٹھیک ہوں گے, جب ہم قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیں گے, جب ہم بریانی کی پلیٹوں میں ووٹ دینا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. جب ہم انڈیویجولی ٹھیک اور دیانتدار اور ایماندار ہو گئے, ٹھیک لوگوں کو چنیں گے, تو انشاءاللہ حضرت عمر جیسے حکمران ہم پہ آئیں گے. ورنہ پھر جیسی قوم ویسے حکمران ہم پہ مسلط ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم صحیح معنوں پاکستان کی خدمت کر سکیں. جناب برمنگھم کے بہاف سے اسپیشل تھینک یو وہ ٹیبل کر رہے ہیں آپ کا برمنگھم آنے کا. بہت شکریہ. میں خود آ کے شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ سب کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ برمنگھم, آپ نے میرا مان رکھا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہوگا. آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے کسی اچھے کاز کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. تھینک یو ونس اگین. اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی, پاک کیٹرنگ کا فوڈ جو یہاں پہ چاٹی کا پروگرام ہو رہا ہے جی, اس والے سے جو آرڈر کیا ہے جی, وہ پاک کیٹرنگ سے انہوں نے کھانا آرڈر کیا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی, اسٹارٹر دینے لگے ہیں جی. پر یہ لائیو ہی ہوگی. تھینک یو. آپ سب کا لاسٹ